مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، محمد زبیر انجم اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ پچھلی اپنی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا سائے کے اثرات کا حل، اور یہ بھی بتایا تھا ساتھ کہ اگلی ویڈیو جو ہے وہ میری نظر اور حسد کے اثرات کے حوالہ سے ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ نظر جو ہے وہ آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ نظر کا لگ جانا جو ہے وہ برحق ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ نظر بد آدمی کو قبر اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس موضوع کو مکمل سنیں، اور جو احتیاطی تدابیر میں بتاؤں اور جو ان کا علاج بتاؤں وہ وقتاً فوقتاً کرتے رہا کریں۔ یہ کسی بھی وقت کسی کی بھی لگ سکتی ہے، اور یہ جادو سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اگر اس سے اجتناب نہ کیا جائے تو واقعی وہ والی بات جو آقا کریم نے فرمائی ہے کہ نظر جو ہے وہ انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ نظر جو ہے وہ کتنی قسم کی ہوتی ہے۔ نظر بد جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ اس میں پہلی قسم جو ہے وہ حسد کی وجہ سے ہے، اور دوسری قسم جو ہے وہ تعجب کی وجہ سے ہے۔ حسد کی وجہ سے جو نظر بد لگتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کبھی کوئی بندہ آپ کو ملی ہوئی چیز کو برداشت نہیں کرتا، کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے اور اس پہ کوئی بندہ جو ہے وہ تنگی محسوس کر رہا ہے، تو ایسے معاملات میں وہ نظر بد جو ہوگی وہ حسد والی ہوگی اور انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اور اس کی علامات جو ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ بندے کے سر سے کندھوں تک تکلیف شروع ہو جاتی ہے، درد رہتا ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے، دل میں عجیب سا خوف اس کے بیٹھ جاتا ہے، کام وغیرہ میں دل نہیں لگتا۔ اگر بچوں میں لگی ہوئی ہو نظر تو بچوں میں آنکھ یا ناک کا سرخ ہو جانا اس کی علامات ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ حضرت ام سلمہ سے کہا کہ یہ بچہ جو ہے اس کے لیے کھانا تیار کرو اور اس کو کھلاؤ، اس کا چہرہ زرد ہے اور اس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ تو چہرے کا زرد ہو جانا بھی نظر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے جسم پر غیر معمولی سا بوجھ محسوس ہوتا رہتا ہے، اور وہ انجانی سی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، تو یہ کیفیت بھی نظر بد کی کیفیت ہی ہوتی ہے۔ اور اس کیفیت میں آپ کو اب کرنا کیا چاہیے؟ اس کے سب سے پہلے تو میں آپ کو پری میز بتاتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے بچا جائے جن کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ فلاں بندے کی نظر جو ہے وہ بہت زیادہ لگتی ہے۔ تو بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ سورہ فلق جو ہے اس کو 3 دفعہ آپ صبح اور 3 دفعہ شام پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ ایسے بندے کے سامنے سے گزریں گے بھی تو آپ پر ایسی چیزوں کا اثر نہیں ہوگا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، میرے ایک دوست ہیں، وہ مکان بنا رہے تھے تو جاتے جاتے کسی نے اس کو ٹوک دیا کہ فلاں بلڈنگ بڑی اونچی بنائی جا رہے ہو، تو وہ ایسی پریشانی میں مبتلا ہوا، مجبوراً اس کو وہ بلڈنگ جو ہے وہ گرانا پڑی اور دوبارہ سے تعمیر کرنا پڑی۔ یہاں تک آپ کو یہ نظر بد جو ہے وہ حسد والی نظر بد پہنچا دیتی ہے کہ آپ کو عجیب سی پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو ایسی صورت میں سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ صدقہ ضرور کریں۔ یہ صدقہ جو ہوتا ہے یہ آپ کے اس حسد کی وجہ سے لگے ہوئے جو آپ پر وہ پریشانی مبتلا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اثرات آپ کو لگ چکے ہوتے ہیں، ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے صدقہ بہت ضروری ہے۔ اور صدقہ کسی ایسے شخص کو دیں جو اس کا بہت زیادہ ضرورت مند ہو۔ صدقہ دینے کے بعد اس کے منہ سے جو دعا نکلے گی یقیناً وہ ان اثرات کو ختم کر دے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ صبح شام اسی طرح سے جس طرح سے میں نے بتایا ہے سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھیں،
اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے پانی پی بھی لیا کریں اور سر پہ بھی لگا لیں۔ بوجھ کا ہلکا ہونا بہت ضروری ہے، ایسا کرنے سے آپ کے جسم کا بوجھ اور آپ کے سر اور کندھوں کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو اعتدال میں لانے کی کوشش کریں اور کوشش کریں اپنا لگاؤ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگائیں۔ جب آپ کو نظر بد لگی ہوتی ہے تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کبھی عبادت کرنے کے لیے اٹھتے ہیں یا عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو تسکین نہیں ملتی۔ تسکین نہیں ملنے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اپنی عبادات کو اور اپنی نمازوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اپنے لو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لگا کے رکھیں، نماز پڑھیں، جمعیاں وغیرہ آئیں تو سورہ فلق اور سورۃ الناس جو ہیں اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کے نظر کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ساری کی ساری باتیں کب اثر انداز ہوتی ہیں؟ یہ تب ہی اثر انداز ہوتی ہیں جب ہم اللہ پر یقین رکھ کر یہ کام کریں۔ تو اللہ پر یقین جو ہے وہ سب سے پہلی بات ہے۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب نظر لگی ہوئی ہو، بندہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا سمجھتا ہے، وہ ادویات کھاتا ہے اور وہ ادویات اس پہ اثر نہیں کرتی۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو نظر کی وجہ سے اس پر حسد کی وجہ سے نظر کے اثرات آئے ہوتے ہیں، وہ اثرات اس کو دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہونے دیتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بیمار سے بیمار تر ہوتا جاتا ہے، اللہ پر یقین نہیں رکھتا۔ اللہ پر جب یقین نہیں رکھتا تو پھر وہ اپنے معاملات کو اس طرف لے کے نہیں آتا کہ اسلامی طریقہ کار سے یا دینی طریقہ کار سے یا روحانی طریقہ کار سے اس کا علاج کر لے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا علاج بہت آسان ہے، کوشش کریں یہی وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ 21 دن تک کر لیں یا 11 دن تک کر لیں۔ 11 دن تک بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ پر یہ سارے کے سارے نظر بد کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ وظیفہ ایک مرتبہ میں پھر نوٹ کروا دیتا ہوں۔ وظیفہ اس طرح سے ہے کہ اول آخر درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ فلق 3 دفعہ پڑھیں، سورۃ الناس 3 دفعہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر لیں، وہ پانی جو ہے پئیں بھی، اس کو سر پہ بھی لگائیں اور ہو سکے تو تھوڑا سا چہرے پہ بھی مال لیں۔ اس سے آپ کی نظر اور حسد کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تعجب کی وجہ سے نظر لگ جاتی ہے، اکثر والدین کی اپنے بچوں کو لگ جاتی ہے، جس کو اپنا بچہ جو ہے وہ خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، دل ہی دل میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا خوبصورت ہے اور ساتھ میں دعا نہیں نکلتی۔ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ہمسائے رشتہ دار جو ہیں وہ بھی آپ کے بچے کو دیکھتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کتنا خوبصورت بچہ ہے، لیکن ساتھ میں ان کے دعا نہیں نکلتی۔ تو جب یہ دعا نہیں نکلتی تو ایسے میں بچہ جو ہے وہ نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ بچے کی آنکھیں اور ناک جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، بچہ آنکھوں کو ملتا ہے، اپنے نوز کو ملتا ہے، ناک کو ملتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا آنکھیں اور نوز جو ہے وہ ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ بچے کو اول آخر درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھ کے ماتھے پہ دم کر دیں، سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھیں، ماتھے پہ دم کر دیں، اور اسی طرح سے سورۃ الکوثر کا میں نے آپ کو پہلے بھی میں نے وہ شارٹ میں بتایا تھا کہ سورہ کوثر بڑی اہم چیز ہے اس معاملے میں۔ سورہ کوثر کو 3 دفعہ یا 7 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر بچے کے ماتھے پر دم کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے کا سارا نظر بد کا علاج ہے۔ ساتھ میں پھر وہی بات بتا دوں کہ حسد کی وجہ سے جو نظر ہوتی ہے اس کے لیے صدقہ کا کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ صدقہ نہیں کریں گے تب تک آپ کا علاج اتنا زیادہ ممکن نہیں ہے کہ جتنا ہو سکے۔ دوسری بات، اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر آپ نے یہ جو میں نے وظیفہ یا عمل بتایا ہے، آپ نے اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پھر آپ کے اثرات جو ہیں، چاہے وہ نظر تعجب والے ہوں، حسد کی وجہ سے ہوں، تو آپ کے سارے اثرات جو ہیں وہ اس سے ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخر پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے اس معاملے میں بڑا انفارمیٹیو ہوگا۔ اگر کسی بھائی نے میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو وہ مہربانی فرما کر اس کو سبسکرائب کر لیں اور آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پہنچتی رہیں گی اور جن کو دیکھنے سے آپ کے زندگی کے اکثر مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں گے۔
اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم.